سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ محبت یا شادی کی خاطر مذہب کو تبدیل کرنا یہ کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کل بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں. حالیہ مسئلہ جو ہے وہ سیما حیدر کا ہے کہ وہ کراچی کی رہائشی لڑکی انڈین بارڈر پار کر کے وہاں جا کے اس نے مذہب کو تبدیل کر لیا اور ایک ہندو لڑکے سے، کافر لڑکے سے اس نے نکاح کیا. تو اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر نکاح کا معیار جو ہے وہ کیا مقرر کیا گیا ہے، حدیث کے اندر اس کے بارے میں کیا ہدایت جو وہ دی گئی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجہ سے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1، ان کے مال کی وجہ سے، ان کے حسب نسب کی وجہ سے، والے جمالیہ ان کی بیوٹینس کی وجہ سے، اور چوتھا والے دینیہ ان کے دینی معاملات کی وجہ سے، یعنی اس کی دینداری کی وجہ سے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ کو نہ تو مال کی طرف جانا چاہیے، نہ حسب اور ان کی کاسٹ کی طرف جانا چاہیے، اور نہ ہی ان کی ویلتھ دولت کی طرف جانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دینداری کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا چاہیے. اس نے آپ کی شریک حیات بننا ہے، آپ کی جب نیکسٹ جنریشن اس نے پروان چڑھانا ہے، تو آپ اس کی دینداری کو ترجیح دیجئے، باقی کسی طرف نہ جائیے. نہیں، تقوی کریکٹر کی وجہ سے اس کے ساتھ جو نکاح کرنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابن ماجہ کے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو. ہو سکتا ہے ان کی خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے یا تمہیں ہلاکت میں ڈال دے. اور دوسرا فرمایا کہ نہ ہی ان کے اموال کی وجہ سے ان سے شادی کرو کہ ان کا مال و دولت، ان کی ویلتھ انہیں کہیں سرکشی میں جو ہے وہ نہ ڈال دیں. ہاں، اگر شادی کرنی ہے تو چاہے خوبصورتی تھوڑی بھی ہو، صحیح اتنی زیادہ خوبصورت عورت نہ بھی ہو، لیکن وہ دیندار عورت ہو، وہ کریکٹر لیس نہ ہو، بلکہ کیا وہ کریکٹر فل عورت ہو، دیندار ہو، اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھنے والی ہو، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے. تو گویا آپ دین کو دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے اندر معیار کیا ہے؟ وہ دینداری ہے. شریعت کے اندر معیار کیا ہے؟ دینداری ہے، اور ان سے پھر دینداری کی وجہ سے شادی کرنا چاہیے. اور قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ اگر تو وہ مشرک عورتیں تو ان سے نکاح نہ کرو حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے. لا تنکحوا المشرکات، غیر مسلم عورتوں سے جو ہے آئیڈل ورشپر جو ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورت، ان کا کسی مسلمان جو ہے وہ عورت سے یا کسی مسلمان مرد سے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، البتہ اہل کتاب ہوں، وہ بھی دیندار اہل کتاب ہوں، یہودی اور عیسائی، تو ان کی عورتوں سے صرف نکاح کر سکتے ہیں. ہماری مسلم عورتیں، ان کے مردوں سے بھی نکاح کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے. باقی رہے دیگر ادیان کے جو کسی بھی آسمانی دین مذہب کو نہیں ماننے والے، ان کے نہ مردوں سے نکاح ہو سکتا نہ ان کی عورتوں سے. تو یہ آج کل جو اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ سیما حیدر جو بارڈر کراس کر گئی، یہ ان کا مذہب کو تبدیل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. کسی صورت بھی یہ قابل قبول اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے نہیں ہے، اور ان کا ایسا کرنا یہ ارتداد ہے جس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. کہ وہ صرف شادی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس نے جا کے اپنے مذہب کو بدلا. اسلامک شریعہ، اسلامی شریعت اس بات کی قطعی طور پہ اجازت جو ہے وہ نہیں دیتی. تو لہٰذا کسی مرد کے لیے ایسا کرنا یا کسی عورت کے لیے ایسا کرنا کہ وہ قطعی طور پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلیم یہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابو طلحہ ابھی تک غیر مسلم تھے، تو انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا. تو انہوں نے اس وقت جو ان کو جواب دیا وہ بڑا زبردست جواب ہے. وہ سننے والوں نے جواب دیا کہ اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم آپ جیسے مرد کے نکاح کا پیغام کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرا نظریہ دین اور ہے اور آپ کا اور ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، یعنی کفر پہ، اور میں مسلمان ہو کے آپ سے نکاح کروں. دین کی تبدیلی تو بعد کی بات ہے. تو ام سلیم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ مسند احمد بن حنبل اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو انہوں نے ان سے نکاح نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑے مالدار بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، اور بڑے صاحب ثروت اور صاحب عزت بھی تھے. سوسائٹی کے اندر ان کا اچھا خاصا ہولڈ تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود ام سلیم نے انہیں کیا ہے وہ
ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا شادی کے نہ کرنے کا، یعنی کافر اور مسلم کی شادی کا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اختلافات ہیں نظریات کے اندر، تو انہوں نے اس کو بالکل ہی قبول نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں کیا کروں کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو، نہ، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ تو حالانکہ یہ ابتدا کی بات، اس وقت ان کا معیار ایمان یہ تھا، اور آج کا کیا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے یا ایک لڑکے کے لیے اپنے دین، اپنے فیت، مذہب کو بدلنا یقیناً کسی صورت بھی اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور اخلاقی طور پر بھی ایسا درست نہیں ہے۔